सलातो व सलामो अला रसूल सखलैन महबूब रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत चैनल लंदन से मेरा लाइव जश्न विलादत शहजादी फातिमा बिनते मूसा इब्न जाफर, पहली ज़िलहिज को विलादत है और ये पूरा हफ्ता लगभग 11 ज़िलक़ाद को मेरे गरीब इमाम की विलादत है। इसीलिए मैंने सूरह कौसर से अपनी तकरीर का आगाज किया कि हर सैयद, खासतौर पे मासूमा, ये लोग जो आए दुनिया में, ये सूरह कौसर की तफसीर बनकर है। इसलिए कि दोस्तों हम सूरह कौसर रोज पढ़ते हैं। वेरी वेरी रिकमेंडेड सूरा, वेरी रिकमेंडेड सूरा, औलाद के लिए, रिस्क के लिए, सुकून के लिए। इसलिए कि ये सूरा सुकून पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? इस सूरे में जब अल्लाह ने कहा कि हमने आपको कौसर अता किया, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल को सुकून पहुंचा और बीबी खदीजतुल कुबरा को, और उसके बाद जितने मासूमीन आए वो सूरह कौसर की तफसीर बनकर आए। पहली तफसीर मौला हसन अलैहिस्सलाम है। अब उसके बाद ये पूरा सिलसिला है खानदान अहले बैत का, इमामों का। तो सूरह कौसर सुकून के लिए, पीस के लिए बेहतरीन सूरा, इससे बेहतर कोई सूरा नहीं। ऐसे कई सूरे हैं, लेकिन सूरह कौसर आजमाई हुई बात है, इसलिए कि जो सरकार के दिल को सुकून पहुंचाए। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इस सूरे की बरकत क्या है, इस सूरे में कितनी रहमत है, कितना सुकून है। कि जैसे ही नाजिल हुआ था, अल्लाह के रसूल को सुकून पहुंच गया कि अल्लाह का वादा इसमें कि हमने आपको कौसर अता किया। और ये शव्वाल का जो खत्म हुआ शव्वाल, और पहली ज़िलहिज आ गई, पहली ज़िलक़ाद आई, खत्म जो हुआ 29 को, एक और पर्सनालिटी की विलादत थी कि जो मोहसिन इस्लाम थे, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जो 12 इमामों के बाबा हैं, उनकी विलादत के फौरन बाद मासूमा की विलादत हुई। मतलब ईयर की बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा कि 29 को जनाब अबू तालिब की विलादत है कि हर तरफ जश्न जनाब अबू तालिब के थे। उसके बाद शहजादी मासूमा खूब। दोस्तों, बीबी फातिमा, आपका नाम फातिमा था, आप 7वें इमाम मूसा इब्न जाफर की साहिबजादी है, और इतनी बाबरकत बीबी, इतनी बाबरकत। वैसे हर बीबी बाबरकत है लेकिन ये एक ऐसी इमामजादी कि एक इमाम की बेटी है और एक इमाम की बहन है। कई चीजें इस बीबी की विलादत के बाद से, आपकी जिंदगी से, हम अपनी जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज, जो बीबी का और 8वें इमाम का रिश्ता है, गरीब इमाम का रिश्ता है। एक इमाम की सगी बहन, मिसाल दी जाती जैसे शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मौला हुसैन की मोहब्बत, एक मिसाली मोहब्बत, ऐसी मिसाली मोहब्बत जैसी होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहिए, इस्लाम जो मोहब्बत दे रहा कि भाई और बहन में आज कितने बड़े इश्यूज हैं, कितने डिफरेंसेस है आज हमारी फैमिलीज में, कि भाई बहनों में मोहब्बत का। देखिए, सिर्फ नाम लेके बोलना कि मैं बहुत मौला हुसैन को चाहता हूँ या मैं बहुत मौला गरीब इमाम को चाहता हूँ, लेकिन आप देखो जिंदगी क्या है। आपकी जिंदगी का ये अजीब पहलू है कि मिसाल दी गई कि जैसे इमाम हुसैन और शहजादी ज़ैनब में एक मोहब्बत थी भाई और बहन की, जो होनी चाहिए, वही मोहब्बत खानदान अहले बैत में पलट के गरीब इमाम में और शहजादी मासूमा में। तो कितना बड़ा मकाम है मासूमा का। आपकी एज सिर्फ 28 बरस की, 28 ईयर्स में आप दुनिया से चली गई, लेकिन ऐसे बरकतें वाली, इतनी बरकतें वाली कि ये पूरा हफ्ता, ये पूरे 10 दिन, पहली ज़िलहिज से लेके, पहली ज़िलक़ाद से लेके 11 ज़िलक़ाद तक, ये रहमतों का, वैसे हर दिन रहमतों का, लेकिन रहमतों का ये हफ्ता है, रहमतों के दिन है। और दुआओं की कबूलियत के लिए, जिंदगियों को बदलने के लिए,
حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بہترین ایام ہے جو اینڈ وی آر سو لکی کہ وی گاٹ اٹ. ہم کو یہ ایام ملے, ہم اس کا شکر ادا کریں اینڈ ڈو سم تھنگ ان دیز ڈیز. ڈو سم تھنگ, میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا آپ کو ان دنوں میں. آپ کو سب سے پہلے شہزادی معصومہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کو بتاؤں کہ یہ بیوی نے, جیسے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تبلیغ کی تھی عورتوں کی, یہ بیوی پھر بعد میں بات نہیں کر رہی. شہزادی زینب کو جو یہ ملا وہ شہزادی کونین سے ملا, مابر حسنین سے ملا, کہ یہ پہلو کہ کس طرح تبلیغ کرنا. شہزادی کونین نے اسی انداز سے تبلیغ کی تھی دین کی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر بی بی فاطمہ نہیں ہوتی تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا, انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا. شہزادی کونین بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی 18 سال کی زندگی میں اتنا پروپوگیشن کیا تھا ٹیچنگز آف پروفٹ کو, اتنا کہ آپ نے مدینے کی عورتوں کو مختلف ٹائمنگز کے اوپر درس دیا کرتی. اسی انداز سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ 4000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے مدینہ منورہ میں جب تک تھی, یا کوفے میں مولا کے ساتھ جب تک تھی. مختلف ٹائمنگز کے اوپر عورتیں آتی تھی, دین کی باتیں سنتی تھی, پیغامات دیتی تھی, اسلام کو سیکھتی تھی. اسی انداز سے بی بی فاطمہ معصومہ خم نے اپنی 28 برس کی زندگی میں وہ کام کیا کہ مدینہ منورہ میں جب آپ تھی, آپ پورے مدینے کی عورتوں کو دین حق کی تعلیم, ایسی تعلیم دیتی تھی کہ لوگ آتے تھے جیسے امام سے جواب ملتا, کوئی بھی سوال لے کر آئے اس کا جواب. لیکن اس زمانے میں کوئی تقلید نہیں تھی, تقلید یہی تھی اس زمانے میں, کوئی جا کے کس سے پوچھنا, دین کو کس سے پوچھنا. ادھر مامون رشید ظالم کا دور ہے, عباسی حکومت ہے, آسان نہیں ہے دوستوں. میں بڑی آسانی سے پڑھا میری ماں بہنوں کے لیے کہ بہت آسانی سے پڑھا. اس زمانے میں آسان نہیں تھا دین کو پہنچانا. اور حق دین کون سا دین؟ جو حق ہے وہ دین. مامون رشید کا دین تو الگ ہے, مامون رشید کے عقائد تو الگ ہے, مامون رشید کی تبلیغ تو الگ ہے. وہ ظالمین کی تبلیغ الگ تھی. وہ لوگ الگ انداز سے مدرسے چلا رہے تھے, لیکن یہ بیوی نے الگ انداز سے مدرسہ چلایا. جو حق تھا, جو شہزادی کونین کی تعلیمات تھی, جو رسول کی تعلیمات تھی, ان تعلیمات کو آپ نے پہنچایا کہ مختلف اوقات میں لوگ آ رہے, عورتیں آ رہے, اور بیوی ان سے بیٹھ کے بات کریں. اخلاق کی مجسمہ جس کو بولتے ہیں, ایسے اخلاق کے بیوی معصومہ کے اخلاق کو دیکھ کر, آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر, اور اتنی سافٹ سپوکن یہ بیوی ہے, اتنی سافٹ سپوکن کہ یہ سارے خاندان اہل بیت کے بارے میں یہ ہے کہ اتنے سافٹ سپوکن رہتے تھے کہ جب کسی سے بات کرتے, یہ نہیں کہ کوئی پیسے والا آیا تو اس کو الگ وجہ سے اس کو ٹریٹ کر رہے, کوئی غریب آیا تھا اس کو الگ وجہ سے ٹریٹ کر رہے. نہیں, وہاں پہ یہ سب نہیں تھا کہ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا. اس کو جو اسلام بتا رہا اس کو, اس پہلو کے اوپر بیوی نے اپنی زندگی گزاری ہے. اتنی سافٹ سپوکن عورتیں, مطلب 100 عورتیں, 50 عورتیں, 10 عورتیں آ رہی, تو اور بیوی ان سے بیٹھ کے اور جتنے سوالات جو سوال کر رہے آ کے, اس لیے کہ امام علی کی پوتی ہے جس کے دادا نے سلونی کا اعلان کیا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے, خبر اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے ہو جاؤں. اسی انداز سے بیوی معصومہ تبلیغ کرتے کرتے مدینے میں ایک انقلاب آ گیا تھا کہ کس انداز سے آپ جو ہے تبلیغ کر رہی تھی, کس انداز سے. اچھا, امام رضا غریب کو ظالم مامون نے قید کیا, لے کر چلے گیا, کراؤن پرنس بنا دیا, اور مدینے سے ایران بہت دور ہے, آج دور ہے تو اس زمانے میں تو بہت دور تھا. وہ پیریڈ میں بھی جب امام کے ایبسنس میں بھی بی بی معصومہ نے تبلیغ کرتے کرتے پورے دین کو, اسلام کو پورا پہنچایا, ایسی انداز سے پہنچایا. اور میں بار بار ایک جملے پہ اسٹریس کر رہا کہ بنی عباس کی حکومت, ہارون رشید جیسا ظالم, اس کا بیٹا ہے مامون رشید, کوئی ہارون نے جس نے سادات کو قتل کیا, دیوار سادات بنائی, وہ ہارون کے دور کے بعد بی بی نے یہ کام کیا کہ تبلیغ کرتی رہی, اور اس انداز سے مدینے میں عورتوں کو تیار کیا. اس لیے کہ ایک عورت تیار نہیں ہو رہی, ایک نسل تیار. یہی پیغام ہماری عورتوں کے لیے. خالی گھر میں بیٹھ کے اپنا وقت مت گزارو. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کوئی مدرسہ جوائن کرو, آپ جوائن کریں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری معصومہ کا اگر ہم جشن کریں,
تو جشن کر رہے تو یہ سوچو کہ تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے، تمہارا بھی کام ہے تم کو تبلیغ کرنا۔ میں یہ نہیں بولتا کہ جا کے 100-200 کہیں بھی مدرسے میں جاؤ، روڈ پہ جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، نہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے تو بہت مشکل، یہ ضروری ہے۔ آئی نو آپ کے پاس ٹائم نہیں، بٹ یو ہیو ٹو اسپیئر دا ٹائم، یو ہیو ٹو اسپیئر۔ اگر آپ اسپیئر کریں گے ٹائم، ایک لڑکا لڑکی کو بھی اگر صحیح سیدھے راستے پہ لا دیا تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ مقصد نہیں ہے کہ صبح اٹھو شام کوئی تو کام کرو، ایٹ لیسٹ یو کین سے ٹمارو ٹو یور امام کہ میں نے یہ کیا، اس لیے کہ زندگی کا سپین بہت چھوٹا، اگر کچھ نہیں کیا صرف اپنے لیے زندہ رہے، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہے۔ اب یہ مت کرو۔ میری ایک ہی ریکویسٹ آج معصومہ کا جشن کہ معصومہ کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو۔ جب تم امپلیمنٹ کرو گے تو یو ول گیٹ اٹ۔ نسلیں جب تک وہ نسل باقی، مثال کی طور پر مثال دے رہا کہ تم نے کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا، خالی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی اولاد کو، اس نے اپنی اولاد، مثال دے رہا جب تک کسی کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا رہے گا اس کا اجر تم کو ملتا رہے گا۔ اس وقت تم اندازہ لگاؤ گے کہ کاش میں اور بھی سکھا دوں۔ یہ بھی کی تبلیغ، قرآن مجید کا، اسلام کا، حلال حرام کا مسلسل تبلیغ کرتے کہ وہاں کا جو گورنر تھا وہ پریشان کہ کیسی تبلیغ ہوئی، کیسے عورتیں آئیں، اور ٹائم کو اسپیئر کر کے، اور یہ بھی نہیں، اپنی فیملی بھی ہے، بھائی بہنیں بھی ہیں، اور اس انداز سے بات کرتی تھی جیسے ایک امام بات کرتے۔ دوستوں میں نے بہت بڑا بات بولا، جیسے ایک امام کیسے بات کرتے کہ دشمن ہے علم کا عالم، لیکن جب آ رہے امام کے پاس تو امام کے اخلاق کو دیکھ کے، امام کے بیہیویئر کو دیکھ کے، امام کی بات چیت کو دیکھ کر سامنے والا امپریس ہو کے اسی انداز سے شہزادی معصومہ۔ آج آپ دیکھو خم کا عالم، اللہ ہم سب کو خم کی زیارت نصیب کرے جلد سے جلد، ہم سب جائیں انشاءاللہ 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 غریب امام کی زیارت اور بی بی معصومہ۔ آج خم ایک مرکز ہے علم کا، اور آخری زمانے کی علامات میں یہ، سائنس آف دی اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں خم مرکز بن جائے گا علم کا، اور وہاں سے علم پھیلے گا مختلف جگہوں پہ۔ اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہ جو علماء نکلے، جو علماء جا رہے، اور ایون اگر آپ آج شہزادی معصومہ کے روضے میں جائیں، اللہ کو زیارت حاصل کریں، اتنی بڑی زیارت کہ آپ اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں پہ جو علماء دفن ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، کیسی ہستیاں، کیسی پرسنالٹیز وہاں پہ دفن، جس میں آغا بہجت جیسی چیز ہے، آغا حسین برجتی جیسی چیز ہے، عبد الکریم الحائری، کبھی نام آپ نے بہت کم سنا، آغا بہجت کے تو نام سبھی سنے۔ یہ جو خم کے مدرسے کا جو فاؤنڈر ہے، بانی ہے مدرسہ، آج ہزاروں کی تعداد میں، تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ کے نکل گئے اس مدرسے۔ اب صرف ایک کام دیکھو کہ ایک بندے نے جو کام کیا بی بی معصومہ کے روزے میں بار بار دعا کر رہا کہ اللہ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ جلد سے۔ اس زمانے میں یہ مدرسہ بنا، میں تھوڑی سی خم کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ جہاں میری معصومہ دفن ہے، تو آپ کے دل میں خواہش ہو کہ میں جاؤں and I should do something۔ تو یہ مدرسہ almost 100 years ہو، یہ جو ہماری یونیورسٹی ہے، خم کی جو یونیورسٹی almost 100 years ہو۔ یہ کون سا پیریڈ ہے؟ یہ رضا شاہ کبیر، ایران کا جو بادشاہ تھا، رضا شاہ پہلوی، جس کو آغا خمینی نے ایران سے نکلوایا تھا، اور ظالم بادشاہ، اس کا باپ اور بڑا ظالم تھا جس کو رضا شاہ کبیر کہتے تھے، بڑا، اس کا پیریڈ آلموسٹ 100 ایئرس ہو۔ اس نے، وہ ایسا ظالم تھا کہ اس کے پیریڈ میں
ایران بالکل ویسٹرن کنٹری کی طرح ہو گیا تھا اور ہر چیز اوپن ہو گئی تھی، ہر چیز اوپن ہو گئی، شراب اوپن ہو گئی تھی، میوزک اوپن ہو گئی تھی، تھیٹرز آ گئے، ایون خم میں جو بڑی پاک اور پاکیزہ زمین ہے وہاں پہ شراب آ گئی تھی، تھیٹرز آ گئے تھے، اتنا سخت ترین زمانہ، اور عورتوں کے سروں سے چادریں اتر گئی تھی۔ اس زمانے میں رضا شاہ کبیر کے زمانے میں عورتوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، لوگ عورتوں کو حجاب کرنے کی اجازت نہیں تھی، اتنا 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 ظلم کر رہا تھا، اور بالکل ایران کو بدل دیا تھا، اور سب شیعہ۔ حکومت ظالم کی ہوگی تو یہی ہے شیخ، اللہ رحم کرے۔ وقت میرے پاس کم ہے ورنہ میں بہت بولتا ہوں۔ تو ایسے پیریڈ جو بڑے ہمارے، جس میں آغائے خمینی صاحب بھی ہے، آغائے عراقی بھی ہے، شاید آغائے گلپیگانی، یہ بڑے بڑے علماء اس زمانے میں جو تھے، جیسے آغائے حسین برجدی تھے، یہ سارے علماء ینگ تھے اس وقت۔ یہ لوگ آئے، عبد الکریم الحائری، آغائے عبد الکریم الحائری جو معصومہ کے روضے کے اندر دفن ہے۔ اب کی جو بھی زیارت کو آپ جانا تو یہ نام لکھ لو، لکھ کے ان کی لحد پہ جاؤ، اندر ہی ہے بالکل ذریعہ مبارک کے پاس ہی دفن، پوچھو کسی وہاں کے کہ عبد الکریم الحائری کا فاؤنڈر آف خم کا مدرسہ۔ میں صرف آپ کو بتا رہا کہ بیوی کے پاس جو علم بیوی نے پہنچایا، پہنچانے کے بعد کتنا فائدہ ہوا لوگوں کو، اور آج تک جو فائدہ پہنچ رہا اس کا بانی جو ہے وہ کون؟ تو عبد الکریم الحائری عالم دین تھے، کافی بڑے عالم تھے، ان کے پاس یہ طلباء آئے، جب یہ لوگ اسٹوڈنٹس تھے، آ کے کہنے لگے کہ آغا آپ خم میں مدرسہ کھولیں، دینی مدرسہ۔ انہوں نے کہا کہ رضا شاہ کبیر کا زمانہ ہے اور کتنا سخت زمانہ، ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اس زمانے میں نجف اشرف، اللہ کو مولا کی زیارت نصیب کرے، نجف اشرف کا گولڈن پیریڈ، گولڈن پیریڈ، وہاں پہ وہاں کا جو دینی مدرسہ تھا ہمیشہ گولڈن پیریڈ رہا، وہاں کا جو دینی مدرسہ تھا بہت شاندار تھا، اور اس وقت سارے لوگ نجف اشرف جاتے، خود کوئی بھی نہیں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، زیارت کے لیے جاتے تھے، پڑھنے کے لیے۔ تو اس نے انہوں نے کہا کہ آلریڈی نجف اشرف میں اتنا بڑا مدرسہ ہے، ہم کو یہاں کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں آقا، آپ کو کھولنا ہے اس لیے کہ یہاں کے حالات کو بدلنے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے معصومہ کے روضے میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب فورس بڑا پورے اسٹوڈنٹس کا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں استخارہ دوں، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں۔ قرآن کا استخارہ نکلوایا، خود دیکھا قرآن کا استخارہ بہترین آیا تو فوراً شروع کرو۔ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب استخارہ آ گیا، اللہ کی مرضی آ گئی کریم کی۔ انہوں نے کہا کہ اب پہلے میں زیارات پہ جاتا ہوں، زیارات کر کے 14 معصومین کی زیارت کر کے عمرہ کر کے آ کے شروع کروں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ 2-3 مہینے کا یہ پیریڈ تھا، یہ غریب امام کی زیارت کی، انہوں نے عمرہ کیا، پھر عراق آئے، سیریا گئے، عراق آئے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، اللہ سیریا کے حالات کو صحیح کرے۔ پھر عراق آئے، پوری عراق کی زیارت کر کے کربلا میں غور سے سن کہ یہ مدرسہ بنا کیسے، اور اس شخصیت کا کیا حال ہے، بی بی معصومہ کا جو مشن تھا اس مشن کو وہ لے کے آگے بڑھے۔ اب ہر عورت کے پاس ایک مشن ہے شہزادی معصومہ، ہر عورت کے پاس، ہر فیملی میں، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت اہل بیت چینل کا، اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں، یہ یاد رکھو، یہ تمہارے لیے بھی، تمہارے محرومین کے۔ اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں دینی مدرسوں میں ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا، 10 پاؤنڈ بھیجنا، اپنے اپنے شہر میں بھیجنا، یا دینی مدرسے جہاں بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص، لوگوں نے پوچھا تھا، اور سے سنا، امام علی علیہ السلام سے پوچھا تھا، ایک شخص مسجد نبوی میں کے سامنے کا واقعہ آ کے کہا کہ مولا جب میں خانہ کعبہ جاتا ہوں، خانہ کعبہ میں بیٹھنے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، میں کعبے میں سب طواف کر کے اپنا عمرہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بہت سکون ملا۔ ابھی آیا ایک نے کہا مجھے بیت المقدس میں بیٹھنے سے بہت سکون ملا، ایک نے کہا مسجد نبوی میں بیٹھنے سے مجھے بہت سکون ملا، جب جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو بہت سکون، پیس ملتا ہے۔
لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کو کہاں سکون ملتا ہے بیٹھنے سے؟ ایک کہہ رہا ہے خانہ کعبہ، ایک کہہ رہا ہے بیت المقدس، ایک کہہ رہا ہے مسجد نبوی، آپ کو کہاں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے؟ آپ مولا کا جملہ سنیں گے، جواب سنیں گے۔ مولا نے کہا کہ اگر کوئی جھاڑ کے نیچے، ٹری کے نیچے، زمین پہ بیٹھ کے بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے کوئی معلم، تو مجھے وہاں بیٹھنے میں سکون ملتا ہے۔ یو کین امیجن، یو کین امیجن۔ اور آپ کیا کریں، مجھے سکون کہاں ملتا ہے؟ میں کوئی کمپنی نہیں کر کھانے کھانے میں بیٹھنے سے بالکل سکون ملتا۔ میں بتا رہا کہ مولا کیا کہ اب کتنی امپورٹنس بتائی امام نے کہ دینی بچوں کو بٹھا کے جو تعلیم دے گا دینی مدرسے میں، قرآن ہی پڑھا، مجھے وہاں بیٹھنے میں سکون۔ آج معصومہ کے روزے میں کیا ہے؟ آج معصومہ کا مشن کیا ہے؟ معصومہ نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے، ہم سب کے 11 سیکھا ایک بگ بلیسنگ۔ روز یہ اس ویک میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پہلی زکات سے 11 زکات 100 ٹائم صلوات پڑھو روز، اور بی بی معصومہ کو اور غریب امام کو ہدیہ کرو۔ کچھ نہیں کرو، یہ مشکل کام ہے، میں کچھ نہیں کروں، یو جسٹ سی، آپ ٹرائی کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسا ملتا ہے، پھر کرم کیسے ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کرو، بی بی کو میں کیا دے سکتا؟ صلوات پڑھو، بی بی کو ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے بولو بی بی جو آپ کی سیرت تھی، جو آپ کا مقصد تھا، جو آپ کا مشن، مجھے بھی توفیق تھی کہ میں بھی یہ مشن کو آگے بڑھوں اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے اسٹائل سے۔ جہاں پہ آپ وہیں بیٹھ، ایک بچے کو اپنے گھر کے بچے کو کرنا، یا کسی آپ جس ملک سے آپ کا تعلق، جو بھی آپ جس ملک میں بیٹھ کے بھی میری تقریر سنیں، وہاں پہ کوئی دینی مدرسہ کچھ تو دو، give something، کہ مدرسے اگر مضبوط ہو جائے نا تو دین باقی رہتا ہے، دین باقی رہے اگر ہماری دینی مدرسے مضبوط ہو جائے۔ دوبارہ تو عبد الکریم الحائری کربلا محلہ ہے، اللہ ہم بھی جائیں زیارت کریں انشاءاللہ، اور وہاں آ کے آخری ان کا ٹرپ تھی پورے سفر کی، اب کربلا محلہ سے ان کو واپس جانا تھا خود۔ اب غور سے سنو، جوانی کا عالم ہے، جوانی مطلب 40-45 سال کا سن ہے شاید، یا 50 سال کا سن ہے۔ وہاں پہ آنے کے بعد کربلا محلہ آنے کے بعد بیمار، ایسے بیمار، ایسے 100 سال پرانی بات کر رہا ہوں، ایسے بیمار، اور زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس بھی نہیں تھی، اور پھر ان ملکوں میں بیمار ہو گئے، سخت ترین بیماری، بخار، جو بھی بیماری تھی۔ اب یہ فیل کرنے لگے کہ یہ میرا آخری سے، ان کے سامنے پورا خود کا مدرسے کا مشن ہے، پورا مشن، بس ان کے ذہن میں پورا مشن ہے، لیکن بول رہے کہ میں تو ختم ہو رہا۔ ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ، غور سے سنیں پلیز، ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، کیا جملہ تھا؟ کہ مولا حسین میں آپ کا مہمان، مولا حسین میں آپ کا مہمان۔ کربلا محلہ میں مولا حسین مجھے بچا دو، مولا حسین مجھے بچا دو، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کی زیارت پہ آیا ہوں۔ بس کہتے کہ میرے ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا، اور میں نے ملک الموت کو سامنے دیکھا، اللہ، ملک الموت سامنے کھڑا ہے، ہر چیز ان کے پاس، ان کے سامنے پوری زندگی، پورا مشن جو ان کے مدرسے کو اسٹارٹ کرنے کا تھا وہ سامنے ہی، اور ملک الموت کو بھی دیکھ، لیکن کہتے ہیں کہ میرا مولا حسین اتنا قریب، اتنے قریب، جیسی میں بار بار کہتا مولا حسین میں آپ کا مہمان ہوں، مولا حسین میں آپ کا مہمان۔ ملک الموت آیا اور فوراً مولا حسین بھی آیا۔ اب مولا حسین کے سامنے ملک الموت کچھ کر نہیں سکتا، مولا حسین قریب آئے آگے۔ اب دیکھیں امام کا بات کرنے کا طریقہ، یہ چیزیں سیکھنا جو معصومہ تھی، جو اماموں کے طریقے ہیں وہ سیکھنا، کم از کم آج کے جشن میں یہ سیکھنا۔ مولا ہے اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، جیسے اپنے بیٹے سے کوئی بات کرے، قریب آ کے کہا کہ اے میرے ظاہر، تو مجھے بار بار پکار رہا، کیا چاہتا ہے؟
اللہ اکبر. عبد الکریم, آپ دیکھو ان کا سٹیٹس, دیکھو ان کا سٹیٹس, دیکھو ڈائریکٹ مولا حسین سے بات, کوئی خواب میں نہیں, غنود کی. مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے ظاہر تو بار بار مجھے پکار, بول کیا چاہتا ہے. مولا حسین سے عبد الکریم نے کہا کہ مولا آپ چاہتے میرا ایک مشن ہے, مجھے آپ کی بیٹی کے روزے میں جا کے خود میں دینی مدرسہ کھولنا ہے, جو آپ کا مشن, جو آپ کا مشن, جو آپ کا مشن, جو آپ کا مشن, آپ کے بابا اور نانا کا مشن. تو مولا نے کہا تو چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ کہا مولا مجھے زندگی چاہیے, کہ میں کہا مجھے زندگی دو, اتنی زندگی دے دو کہ میں وہاں جا کے دینی مدرسہ کھولوں. دوستو خلوص دیکھو اس میں کتنا کلین, یہ خلوص ہمارے پاس آ جائے تو تم ہر چیز کو پاک کر, ہر چیز سے ہم گناہگار ہیں, لیکن اس بندے کا خلوص دیکھو کہ کتنا خلوص تھا. انہوں نے کہا, مولا حسین نے کہا پھر چاہتا کیا؟ کہا مولا مجھے کتنی چاہیے؟ 25 برس, 25 ایئر. ایک روایت میں امام نے کہا جا, میں نے تجھے 25 سال دی. یہ کہنا تھا ملک الموت واپس چلا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, عبد الکریم الحیری کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. چلے گئے, ملک الموت چلے گئے. اب انہوں نے خود اب یہ ریوائیو کرنے, جو موت کا پسینہ آ گیا تھا, جو کمزوری ویکنس آ گئی تھی, جو طبیعت خراب, فوراً 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 ریوائیو کرنے لگے. چند گھنٹوں میں یا ایک دن میں بالکل سیکنڈ اٹھ کے بیٹھے, شکر ادا کیا, مولا حسین کی زیارت پڑی, مولا حسین کو جا کے شکریہ ادا کیا, اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھی, پڑھ کے سیدھا ہم آئے. ایسے پیریڈ کہ جو ظالم ترین بادشاہ, ون آف دی ظالم ترین بادشاہ ہو سکتا, رضا شاہ کبیر, اس کے زمانے میں دینی مدرسہ ان کا کھولتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں. ان جن کے سارے شاگرد اپنے اپنے دور کے مجتہد, آغا حسین بلجدی, آغا خمینی, آغا عراقی, آغا رضا گل پیغانی, اور جتنے اوپر کے جید الرحمان, ساروں کو ان کے اسٹوڈنٹس, ہم اندازہ لگا کہ اس استاد کا کیا حال ہوگا کہ جس کے سارے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے دور کے مرجع اور مجتہدین کھولا. اور آج اس کا پھل دیکھو کہ کیا ملنا, کہ thousands and thousands and thousands اسٹوڈنٹس پڑھ کے چلے گئے, مختلف جگہوں پہ جا کے دین کو پھیلا رہے. ویسٹ انڈیز تک, پورٹ آف اسپین, میں جانتا ہوں لندن میں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں پورٹ آف اسپین سے آنا, واٹ فورڈ میں میری ملاقات ہوئی تھی, وہاں کے امام بارگاہ میں, امام بارگاہ رضا خان زہرا یا امام بارگاہ زہرا میں مجلس پڑھ گیا. انہوں نے کہا مولانا آج ویسٹ انڈیز میں, پورٹ آف اسپین, میں 8-9 ایئرس اولڈ, بولے کہ میں کئی سال پورٹ آف اسپین میں رہ کے ابھی آیا ہوں, اور وہاں پہ میں نے پوچھا کیا حالت ہے, تو کہا ایران بہت کام کر رہا, بہت دینی مدرسے ہیں, وہاں کے لوگوں کو چینج کر رہا ٹورڈز کربلا, ٹورڈز مولا حسین. آپ نے غور کیا, یہ ہے تبلیغ, یہ بی بی معصومہ کا کیا فیض ہے, یہ بی بی معصومہ کی زندگی ہے کہ 28 سال کے سن میں کیا کروں. یہاں اہل بیت چینل پہ مجھے وقت نہیں ہے, کم وقت ہے, ورنہ میں آپ کو اور بتاتا کہ دینی کام بی بی معصومہ نے جو کیا ہے انبلیویبل. 28 ایئرس میں بی بی دنیا سے چلی گئی, 28 ایئرس میں شہزادی نے وہ کام کیا جو مصعب جعفر کا کام تھا, جن کے بابا 14 برس 14 ایئرس, میرا مولا میرا امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج 14 ایئرس تک خیر میں رہ کے شہید ہوئے. لیکن اس پیریڈ میں غریب امام تھے اور شہزادی معصوم, کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں اتنے ظلم کے زمانے میں, آپ یہ غور سے سنو کہ آسان زمانہ نہیں, ہارون جیسے ظالم کا زمانہ بابا کو قید کر دیا, اور نام نہیں لے سکتے مولا کا, نام نہیں لے سکتے بیویوں کا. ایسے پیریڈ میں دین کو بچانا, دین کی تبلیغ کرنا, پروپوگیشن کرنا, یہ شہزادی معصومہ کی زندگی ہے, یہ ہمارے غریب امام کی زندگی ہے. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا, جو بس میں ختم کر رہا تھا, میرا وقت ہو گیا.
कोशिश ये करो, ट्राई ये करो, जब आप बीवी की तकरीर सुन रहे मुझसे, बीवी का जिक्र सुन रहे, तो ये कोशिश करो कि मैं कुछ करूं अपनी बीवी के लिए। सारी मेरी माँ बहनों को बोल रहा हूं कि तुमको टाइम देना औलाद को लाजिम है, तुमको स्पेयर करना टाइम अपनी जिंदगी में लाजिम है। और इसीलिए लाजिम है कि आज का ये ईविल वर्ल्ड है, ये ईविल वर्ल्ड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग। लगा हुआ है शैतान जो आपको मुख्तलिफ अंदाज से गुमराह करेगा। अल्लाह शैतान के शर से महफूज रखे। आप ये मत बोलो कि शैतान का कोई शर नहीं है, शैतान का शर है। इसीलिए हम नमाज से पहले हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि उसके शर से महफूज रहे। हम ये बोलते हैं कि अल्लाह हमको हुक्म दिया गया है कि बोलो शैतान के शर से। अगर आपने बच्चों को बचा लिया तो समझो सबसे बड़ी कामयाबी। आज बीवी मासूमा के जश्न सुनते हुए आप यही दुआ करो, मेरी माँ बहनों से बोल रहा, मेरे भाइयों से बोल रहा, मेरे बच्चों से बोल रहा, कि कोशिश करो, ये दुआ करो। पहली चीज ये दुआ करो कि हमको ज़ियारत नसीब करे, और दूसरी चीज ये दुआ करो कि बीवी जो आपका मिशन था, जो आपके बाबा का मिशन था, जो आपके खानदान का मिशन था, जो आपके भाई का मिशन था, उस मिशन पे काम करने की हमको तौफीक अता फरमा। हालात दुनिया के बहुत खराब हैं, अल्लाह दुनिया में एक पीस, एक सुकून मिल जाए, और ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट है आखिरत के लिए, अपने मरहूमीन के लिए। मिसाल के तौर पर तुमने अपने एक बच्चे को रोजाना, मिसाल दे रहा, अपने बच्चे को कोई दीनी बात बताई, कोई अमर बिल मारूफ किया, आप दुआ ये करो कि अल्लाह इसका सवाब तो मेरे माँ बाप को दे दे, मेरे मरहूमीन को दे दे, मेरे भाई बहनों को दे दे। इससे बेहतर ईसाल सवाब नहीं होगा। शहजादी मासूमा के वसीले से दुआओं के लिए भी कहा गया कि जितनी दुआएं तुम मांग सकते, इस बीवी का वास्ता देके दुआ मांगो। अल्लाह कभी बीवी का वास्ता देके कोई दुआ मांगे तो उसको दुआ रद्द नहीं होती, अगर वो खालिस दुआ हो। और शादी के अगर किसी लड़की के लिए शादी का रिश्ता नहीं आ रहा, या खुदा ना खास्ता रिश्ता टूट जा रहा, या किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, वो भी मैं बहुत आसान तरीके से आपको बोल रहा, आप बीवी की ज़ियारत पढ़ो और बीवी को सलवार का हदिया करना। एक सलवार की तरजीह पढ़ के अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ में सुकून आने के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ में मोहब्बत के लिए, खुशियों के लिए घर में, और बेटियों को सिराते मुस्तकीम पे रखने के लिए बेहतरीन वास्ता है अल्लाह की बारगाह में शहजादी मासूमा का। और ये जो हफ्ता चल रहा, ये पूरा ये रहमत का हफ्ता है। और हज के प्रिपरेशन के लिए भी ये हफ्ता रखा गया कि अब कमिंग नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हज है। हज के लिए बहुत कम दिन रह गए, एक महीना भी नहीं रहा। तो ये हज का प्रिपरेशन के लिए भी ज़िकात का पूरा महीना, और खास तौर पे ये पूरा हफ्ता 11 ज़िकात तक, ये हज के प्रिपरेशन के लिए भी कि दुआ करो कि अल्लाह हम भी हज पे जाए। ये आज का दौर नहीं है कि आप अब लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करें और चले जाए, हो सकता है जा भी सकते हैं। पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में लास्ट मोमेंट पे भी लोग ज्वाइन कर लेते, चले जाते थे। मैं कुछ नहीं बोलता। तो आप हज के लिए ये बेहतरीन महीना है कि हज के प्रिपरेशन के लिए, हज को कोई छोटी इबादत मत समझो, ये बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी। अगर किसी को हज नसीब हो रहा तो वो खुश नसीब है। तो इस महीने के ये जो 11 ज़िकात तक के अय्याम है, ये सारे के सारे आखिरत के लिए है, सारे के सारे मग़फ़िरत के लिए है, कि गुनाहों की भी माफ़ी है, मग़फ़िरत के लिए भी, और दुआओं की कबूलियत के लिए बेहतरीन वास्ता शहजादी मासूमा खुद का है। बस मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा कि सबसे पहले 3 मरतबा ये हमारी मुख्तसर सी तकरीर बीवी की बारगाह में कबूल होना, और इसका सवाब सारे मरहूमीन को पहुंचे। शब जुमा है, आज पहली शब जुमा है, सारे मरहूमीन को पहुंचे। प्लस जिन जिन लोगों ने आज की इस जश्न को स्पॉन्सर किया है, उनके मरहूमीन के लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए, तमाम उलमा, ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, मराज आलम, बिलखुसूस अब्दुल करीम अल हायरी, फाउंडर ऑफ मदरसा खुम के लिए, और जितने आ गए, हुसैन मुलज्जिदी है, जितने आ गए, अराकी आ गए, रज़ा गुलपैगानी आ गए, खुमैनी आ गए, कोई सारों के लिए 3 मरतबा बावाज़ बुलंद कबूलियत है जश्न के लिए। जहां भी आप बैठे हुए, डाइनिंग टेबल में बैठ के सुन रहे, ड्राइंग रूम में बैठ के सुन रहे, जहां भी बैठ के सुन रहे, आप 3 मरतबा शब जुमा की नियत से, मरहूमीन की मग़फ़िरत की नियत से, मासूमा की बारगाह में मुबारकबाद की नियत से 3 सलावत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज।
अपने अपने हाथों को बुलंद करें। परवरदिगार तुझे शहजादी मासूम खुद का वास्ता, मेरी बीवी फातिमा बिन्ते मुसअब जाफर का वास्ता और गरीब इमाम का वास्ता, हमारा ये मुख्तसर सा जश्न को बीवी की बारगाह में कबूल हो जाए। ये जश्न की वजह से हमारे सारे मरहूमीन, जितने मरहूमीन हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बिलखुसूस मैंने कहा ये उलमा का, जिसमें अब्दुल करीम अल हायरी भी और सारे वो उलमा जिन्होंने मदरसे के लिए ख्वाहिश की थी, और आज शब जुमा अपने अपने मरहूमीन के लिए परवरदिगार सारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ कर दे। परवरदिगार जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। परवरदिगार सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा, हम सबको उम्रा और हज और ज़ियारत नसीब हो। बिलखुसूस गरीब इमाम और शहजादी मासूमा की ज़ियारत नसीब हो। परवरदिगार हमारे रिस्क में बरकत दे। जितने दुनिया में बीमार हैं, अल्लाह उन सारे बीमारों को सेहत कामिला अता करे। मेरे पास कुछ नाम है, मैं नाम ले रहा हूं उनके लिए। एक लाहौर में एक मोमिना का सर्जरी हुई है, अल्लाह वो उसको कामयाबी दे। और मौलाना फा खलीता साहब ह्यूस्टन में है, वो बीमार है। मौलाना अबुल कासिम साहब हैदराबाद में बीमार है। और सैयद असगर नखवी वो भी बीमार है। और दुनिया में जहाँ जहाँ बीमार है मोमिनीन और बीवी मासूमा के सदक़े में अल्लाह इन सबको सेहत कामिला अता फरमा। हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा कर दे। हम सब का खातिमा ईमान पर हो। हमारे सारे मरहूमीन को बख्श दे। शब जुमा है, हर लहर हर खबर में मासूमा के सदक़े में अपनी मुकम्मल रहमतों को नाज़िल फरमा। परवरदिगार हमको तौफीक दे कि हम तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सके। और मेरे इमाम ज़माना को सलामत रखना, मौला की सलामती के सदक़े में सारे बीमारों को सलामत रखना इंशाअल्लाह। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में एक सूरह फातिहा। जिन जिन लोगों ने आज के जश्न को स्पॉन्सर किया उनके मरहूमीन, अपने अपने सारे मरहूमीन, और जमीए मोमिनीन मोमिनात, ज़ाकिरीन, मुश्तहिदीन, मातमदार, मराज आलम और अब्दुल करीम अल हायरी के लिए भी जरूर पढ़े। और अहले बैत चैनल की एंटायर टीम के मरहूमीन, सैयद बाखर ज़ैदी साहब की वालिदा, उनकी अहलिया के मरहूमीन, मेरे वालिदैन के लिए पढ़ दे, मेरी अहलिया के लिए पढ़ दे। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। माशाल्लाह, मौला आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। हम सब की दुआ के लिए, और आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ थे जनाब मौलाना सैयद आबिद बिलकिरामी साहब हैदराबाद इंडिया से, और आधी रात से ज्यादा हो चुका, इसलिए उनको मजीद जहमत नहीं देंगे। और अगली जुमेरात को इंशाल्लाह 8 बजे यूके टाइम प्रोग्राम का आगाज होगा। और अगली जुमेरात भी हमारे लिए मुनासबत है, जश्न है मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम की मुनासबत से हम ये महफिल, ये जश्न सजाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात है, इतने बड़े वसीले हों और हम अपने लिए या अपने मरहूमीन के लिए एहतमाम ना कर पाए, तो ये हमारी कमजोरी होगी, हमारी बहुत बड़ी गफलत होगी। तो चंद अशार कसीदे के साथ फिर प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे, और गुजारिश है सब मिलके एक बार फिर अपने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए सलावत पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल। शिफा तुझे और कौन देगा, हुसैन ही तो अता करेंगे। जिला तुझे और कौन देगा, हुसैन ही तो अता करेंगे। जज़ा तुझे और कौन देगा, हुसैन ही तो अता करेंगे। सिला तुझे और कौन देगा,
حسین ہی تو عطا کریں گے شفا شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے تو استوار لپٹ جا قدموں سے بڑھ کے فطرس نہ کر خطاؤں کا خوف پیارے شفا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے خدا نے اپنے بھی دین کی خاطر حسین سے لے رکھے ہیں بیٹے سمجھ لے اچھی طرح سے راہب تجھے اگر چاہیے ہے بیٹے تو آ تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے بنایا رضوان کو تو نے درزی برائے تصدیق کے قول زہرا پڑی جو ملبوس کی ضرورت کبھی تیرے دین کو خدایا کبا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے شفا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے جزا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی ناظرین یہ خوبصورت اشعار تھے شہید سبط جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ہم سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہم اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ضرور اس اہتمام میں شامل ہوں اپنے لیے اس طرح سے کہ جب ہم اپنے عزیزوں کی موت کا احساس کریں گے تو ہم اس دنیا میں جو اس وقت ہمیں پوری چھوٹ ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فل ڈھیل دے رکھی ہے لیکن پھر